عظیم شان جلسہ عام کے صدر محترم، سامنے بیٹھے ہوئے تمام ہی نوجوان و بزرگ، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین میری مائیں بہنیں، میں بہت زیادہ یہاں پر وقت آپ لوگوں کا لوں گا نہیں۔ دوستو، 20 نومبر کا جو اسمبلی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہم نے اس الیکشن کو ایک نعرے کے ساتھ شروع کیا کہ آنے والا جو اسمبلی الیکشن ہے وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا الیکشن ہے۔ آنے والا الیکشن شہر کے اس مستقبل کو طے کرے گا کہ شہر ایک اچھی اور صاف ستھری قیادت چاہتا ہے یا ایک بد اخلاق، بد دیانت اور قدروں سے گری ہوئی سیاست چاہتا ہے۔ دوستو، اچھائی برائی اللہ رب العزت کی جانب سے بنی نوع کے انسان کے قیام سے ہی واضح طور سے بتا دی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ان کے ذریعے جو دو اولادیں دنیا میں وجود پائی، ایک حابیل کے نام سے، ایک قابیل کے نام سے، اللہ نے بطور اچھائی، انسان کی اچھائی کے طور پر حابیل کو پیدا کیا، اور بطور برائی حسد، جلن، بغض، قتل اور دوسری برائیوں کے بطور انسان قابیل کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور سے اچھائی اور برائی میں فرق روز اول سے دنیا کے قیام سے انسانوں کو بتا دیا۔ آج شہر کی سیاست جس نہج پر جا رہی ہے، خاص طور سے عبد المالک پر فائرنگ حادثے کے بعد شہر میں ایک سیاسی گھرانہ برائی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے شہر کے نوجوانوں میں نشے کی بری لت لگا کر شہر کے دو نمبری دھندا کرنے والے، 2 نمبر کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو جمع کر کے شہر میں برائی کی سیاست چاہتا ہے۔ یہاں آج جو جلسہ ہو رہا ہے یہ عائشہ نگر میں ہو رہا ہے۔ عائشہ نگر کی بستی جہاں پر آج جماعت کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے، یہاں پر کئی مسجدیں ایسی ہیں جو تمام حلقوں پر جماعت کے کام میں بھاری ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں کا رہائشی، یہاں کا ساکن، یہاں کا رہنے والا اچھائی کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا معاشرہ، اس کی بستی جو اچھا ہی رہے، یہاں پر غنڈہ گردی نہ رہے، یہاں پر دادا گیری نہ رہے، یہاں پر نشے کا استعمال نہ رہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگ، میرے والد صاحب نے بہت مفصل طریقے سے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کیسے شیخ آصف اور اس کا گھرانہ یہاں کے نوجوانوں کو نشے کی لت میں ملوث کر رہا ہے، کیسے یہاں کے نوجوانوں کو غنڈہ گردی کی جو ہے ترغیب دے رہا ہے، کیسے یہاں کے نوجوانوں کو اپنے سیاسی استحصال کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے، کرسی کے مفاد کے لیے، آنے والا اسمبلی الیکشن کو جیتنے کے لیے کس طریقے سے یا اس علاقے کے نوجوانوں کو جو ہے نشے کی لت لگا کر غنڈہ گردی پر اکسا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عبد المالک کے فائرنگ کے بعد کئی نوجوانوں کا گروہ اور گروپ بنا دیا گیا ہے، ان کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی یہ بھی میرے والد صاحب نے بہت اچھی سے بتا دیا ہے۔ گھروں میں بیٹھی میری پردہ نشین مائیں بہنیں، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو طے کرنے کا الیکشن ہے، یہ آپ کے علاقے، آپ کے معاشرے، آپ کی بستی کے مستقبل کو طے کرنے کا الیکشن ہے۔ یقیناً ہم سے ماضی میں بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہے، ہم نے سیاسی طور پر ایسے لوگوں پر لگام نہیں لگائے، ہم نے سیاست کو سیاست کے نظریے سے دیکھتے ہوئے صرف وہ سیاست کی، لیکن میں آپ سے ایک وعدے کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے 20 نومبر کو مفتی محمد اسماعیل صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کیا، 23 نومبر کا نتیجہ آیا، 24 نومبر کو انشاءاللہ العزیز ان کی دادا گیری، ان کی غنڈہ گردی انشاءاللہ العزیز ختم کر دیں گے۔ یہ ہمارا
عنوان ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. ہم نے اس چیز کو اہمیت دیا ہے, ہم نے اس چیز کو اولویت دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارا سیاسی نظم العین اور ہماری سیاسی منشور میں سب سے اول بات ہوگی کہ اس شہر میں غنڈہ گردی کی سیاست کا خاتمہ, نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس سیاسی خاندان کا خاتمہ. اور انشاءاللہ العزیز آپ نے ووٹوں کی طاقت سے اگر نوازا تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں وعدے کے طور پر آپ پر بول رہا ہوں کہ ہم انہیں سیاسی طور سے ان کی غنڈہ گردی کو تہس نہس کر دیں گے. آج یہ اپنی سیاست کے لیے جس طریقے سے بی جے پی نوجوانوں میں, ہندو نوجوانوں میں مذہبی جنونیت پیدا کر رہی ہے, یہ آج کچی بستی میں, کچے علاقوں میں اپنے سیاسی مفاد کے لیے نوجوانوں میں سیاسی جنونیت پیدا کر رہے ہیں. آج نوجوان تشدد پر اتارو ہو گئے, آج نوجوان لڑائی جھگڑے پر اتارو ہو گئے, آج بستی کا نوجوان جو ہے ہر چیز کو, ہر قدروں کو بھول گیا ہے. دوستو, مسجدوں کے تقدس کو بھی بھول گیا ہے, مسجد و منبر کے محراب کے تقدس کو بھی بھول گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے جمعہ سے مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ علماء کرام, خطیب و امام اپنی باتوں میں جب حالات حاضرہ پر گفتگو کر رہے ہیں, یہ ہمارا دینی شعار ہے کہ ہفتے بھر کی باتوں کو مسجد و منبر سے جمعہ کے خطبے میں خطیب کہتا ہے. اور آج سیاسی صورتحال اور سیاسی حالات ہونے کی وجہ سے خطیب جب حالات حاضرہ پر بات کر رہے ہیں مسجدوں میں, کچے علاقوں میں, بالخصوص گرووار اور کچے نیا پورے میں جو ہے پچھلے جمعہ نظامیہ مسجد کے خطیب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. جب انہوں نے سیاسی طور پر حالت حاضرہ پر بیان کیا تو ان کے ہاتھ سے مائک چھین لیا گیا, ان سے بات پرس کی گئی اور تمام مجمع میں جو ہے امام صاحب, خطیب صاحب سے جو ہے معافی منگوائی گئی. آج جو ہے رابعہ مسجد میں مولانا عمران ارشد ندوی صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے صحابہ کرام کی صفات پر بیان کیا, انہوں نے سیاست پر بیان نہیں کیا. آخر میں انہوں نے شہر کے ایک جید عالم دین جو صرف سیاسی شخصیت نہیں ہے, وہ ایک عالم دین بھی ہے, جمعیت علماء کے صدر بھی ہے, اور اپنے دینی مجالس سے عوام کی جو ہے وہ جو ہے دینی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. الحاج مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کی صحت کے لیے دعا کی گزارش کی. مولانا عمران ارشد ندوی صاحب نے جب یہ گزارش کی کہ الحاج مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب جو ہے وہ دل کے عارضے میں جو ہے وہ مبتلا ہے, شہریان اور مسلیان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرے, تو وہاں پر ایک جاہل کھاؤ ممبر اسلم ممبر وہ کھڑا ہو کر اگر اس سے کہو کہ تو کھڑا ہو کر اس عالم دین کی طرح کوئی ایک سورہ مکمل طور سے تجوید کے ساتھ سنا دے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ سنا نہیں پائے گا. اور اس کھاؤ نے اس عالم سے جو ہے وہاں پر جو ہے حجت کی, مسجد کے جو ہے منبر کی, مسجد کے محراب کے تقدس کو پامال کیا اور ان سے معافی منگوائی. جب شیخ رشید صاحب بیمار تھے, جب وہ علیم تھے, جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, تو یہی جمعیت العلماء جس کے رکن مولانا عمران ارشد ندوی صاحب ہے, یہی جمعیت علماء نے تمام مساجد میں جو ہے ان کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کی تھی. اور اس جمعیت العلماء سے منسلک تمام علماء کرام نے, تمام ائمہ مساجد نے, تمام مسلیان سے گزارش کر کے شیخ رشید کی صحت کے لیے دعا کی. یہ ہمارے شہر کی روایت ہے کہ مساجد سے جو ہے صحت کے لیے دعائیں کی جاتی ہے. کیا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اس شہر کے شہری نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو مرض نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر الیکشن کے دنوں میں وہ بیمار ہو گئے, اگر الیکشن کے دنوں میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اگر الیکشن کے دنوں میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی, کیا یہ انسانی فطرت کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا انسان ان دنوں میں بیمار نہیں پڑ سکتا؟ اور یہ شہر کی روایت کے مطابق کیا ان کی صحت کے لیے مسجدوں سے اعلان نہیں کیا جا سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نوجوانوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں, یہ نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں, یہ اس طریقے کی جنونیت اور حیوانیت پیدا کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی سیاسی مفاد کے لیے. اگر ان کا یہ حربہ اور الیکشن تک کامیاب ہو گیا تو یقین مانو یہ
شہر دو طبقوں میں جو ہے تقسیم ہو کر رہ جائے گا۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں بیٹھی میری تمام پردہ نشی ماں بہنیں، ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ تعمیر ہوتی رہے گی، سڑکیں بنتی رہے گی، روڈ بنتے رہیں گے، گٹریں بنتی رہے گی، تعمیر آج نہیں تو کل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کا معاشرہ، آپ کی بستی، آپ کا علاقہ، آپ کا محلہ گنڈا گردی کی زد میں آ گیا، نشہ کرنے والوں کی زد میں آ گیا، آپ کے بچے نشہ کرنے والوں کے ساتھ ان لوگوں کا استعمال ہو گئے، تو یقین مانو پھر آپ کی بستیاں کوئی کام کی نہیں، آپ کی ترقی کوئی کام کی نہیں۔ آج صرف ایک نعرہ ہے کہ آنے والا الیکشن آپ کے شہر کی جو تہذیب ہے، جو آپ کے شہر امن امان کا گہوارہ کہلاتا ہے، ایک اسلامی تہذیب اور تشخص اور پہچان رکھتا ہے، اس پہچان کی یہ لڑائی ہے۔ آج آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، آج اپنے ان نونہالان کے مستقبل کے لیے، میں نے دیکھا شروعاتی جلسے کے شروعات میں اتنی گھنونی حرکت کی گئی کہ 7-7 8-8 سال کے معصوم بچے کو یہاں پر سامنے میں بیٹھا کر ہمارا جو اناؤنسر اناؤنسنگ کر رہا تھا، تو یہاں پر شیخ عاشق شیخ عاشق شیخ عاشق یہاں اسے نعرے لگوانے کا کام کیا جا رہا تھا۔ کیا یہ ہمارے شہر کی تہذیب ہے؟ ان نونہالان کو جو ننھے منھے بچے ہیں، جنہیں آج عقل نہیں ہے، جنہیں آج شعور نہیں ہے اچھائی اور برائی کا، یہ کس قدر ان کی قدریں گر گئی، کس قدر ان کا معیار گر گیا، کس قدر ان کی سوچ گھٹیا ہو گئی کہ یہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے 8-8 7-7 سال کے بچوں کا استعمال اور استحصال کر رہے ہیں۔ بہت سوچ کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ بستیوں میں رہنے والی میری ماں بہنیں خاص طور سے سن لے، میں بہت محتبانہ ادبانہ عاجزانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر رہ کر ان کی دھما چوپڑی، ان کی گنڈا گردی، ان کے سماج دشمن کام کاج اور ان کے 2 نمبری کاروبار، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے نشہ اور کس طریقے سے جو ہے بندوق چاپڑ کا استعمال اور استحصال ہو رہا ہے۔ کیا ایسے حالات میں، کیا ان طرح کے واقعات میں آپ کی بستی، آپ کا گھر، آپ کا بچہ، کیا ان تمام لوگوں کا مستقبل محفوظ رہے گا؟ آپ کو بہت سوچنا ہے، اور یہ سوچ کو جو حقیقت میں بدلنے کے لیے کہ آپ اچھا چاہتے ہو، آپ بھلا چاہتے ہو، آپ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو، تو اس سوچ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے آپ 20 نومبر کو الحاج مفتی محمد اسماعیل قاسمی کے پتنگ نشان پر، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار مفتی محمد اسماعیل قاسمی کے پتنگ نشان پر، یاد رکھنا نشان ہے پتنگ۔ کیا نشان ہے؟ کیا نشان ہے؟ کیا نشان ہے؟ بٹن نمبر کیا ہے؟ بٹن نمبر کیا ہے؟ 5 نمبر بٹن، نشان پتنگ۔ یاد رکھنا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ جو ہے ووٹ مفتی محمد اسماعیل قاسمی کو دیں گے۔ اس نعرے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تیرا میرا رشتہ کیا